الحمدللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا تعریف عرش والے خالق و مالک پر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اس کائنات کے امام، اس کائنات کے رہبر، اس کائنات کے رہنما، اس کائنات کے رہبر یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب الجلیل کے فضل و کرم سے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 19واں حصہ بیان ہو رہا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے میں اپنے سب دوستوں سے المسلم اسلامک چینل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں خوشی خوشی سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین. میں اپنے پیارے بھائیوں، دوستوں اور جو کوئی بھی میری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا ہو، گزارش کرتا ہوں میری یہ چینل المسلم اسلامک چینل سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے تاکہ میری یہ ویڈیو، میری یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو سب سے پہلے حاصل ہو، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح سلامت اور خیریت سے رکھے، آمین یا رب العالمین. وہ مسلم ہو نہیں سکتے جو پھر جائے محمد سے، وہ مسلم ہو نہیں سکتے جو پھر جائے محمد سے، اگرچہ وہ فلک سے چاند تارے توڑ کر لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی. چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فرضائی حج کے ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی، یعنی بنو کلب کی قبیلے کے پاس تشریف لے گئے. انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا. باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہاری جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل پر اسلام پیش کیا،
اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب دیا اور بعض نے انکار کر دیا۔ جن افرادوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، اسلام کی روشنی سے فیضیاب ہوئے، انہی میں سے ایک اشخاص تھے سوید بن سامت۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شاعر گوئی اور شرف و نسبت کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سعود نے کہا حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھا کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی روشنی سے فیضاب ہوئے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا خدا کی قسم میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو بلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفیق بخش خبر نہیں دی، تو نے صحیح خبر نہیں دی۔ اس کے بعد میں خود مکے کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر کار میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ ہی ان سے کچھ بتا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتائے۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھ کر بولے اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی صحیح جواب نہ دیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔
یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کے پاس جا داخل ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو ان کے درمیان ببانگ دخول اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا، اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے مارنے لگے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھ پر چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہی کیا گیا جو کچھ کل کہا تھا، آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا، اٹھو، اس بے دین کو خبر لو۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا۔ آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا اور مجھ پر جھک کر پھر وہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی اسلام میں داخل ہونے کے بعد طفیل بن عمرو بھی داخل ہوئی۔ یہ شریف الانسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلے دوست کے سردار تھے۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکے تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرواز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے درمیان، اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسایا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی۔ اس کی بات کا جادو ایسا اثر رکھتی ہے کہ بیٹا اور اس کے باپ کے درمیان، بھائی اور اس کے بھائی کے درمیان، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتی ہے۔ لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اس طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے طے کر لیا کہ نہ آپ کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھوس رکھی تھی کہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنائی دی، چنانچہ میں نے بڑے عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہو تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہو تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھوسنے اور اس کے باوجود آپ کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیل بتائی۔ پھر عرض کیا، آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ
قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا۔ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لو و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال نبوت کا 11واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 9 برس تھی، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کی چاہت سے، ان کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ بہرحال آج کی سیرت مبارکہ میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 20ویں حصے میں بیان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا حکم کب ہوا اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی 20ویں حصے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے ہمیشہ حق بولنے کی توفیق عطا کرے اور آپ لوگوں کو بھی حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔